بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 43 اور آج کی ہے تیسری قسط اور مال غنیمت کا مسئلہ. یہ ہے ہیڈنگ غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پیج ہے 313 اور جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ ہے کتاب الرحیق المختوم. ناظرین، اس سے پہلے 42 ویلاگ ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر پر پیش کر چکے ہیں. یہ ہے ویلاگ نمبر 43 اور آج کے لحاظ سے یہ ہے تیسری قسط. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا. مال غنیمت کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن بدر میں قیام فرمایا اور ابھی آپ نے میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا. اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کر دے. صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر میں پہنچے. لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی. پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیڑنے اور قتل کرنے لگا اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا. اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی اذیت پہنچا نہ دے. جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا ہے. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ خطرہ تھا کہ رسول اللہ یعنی دشمن آپ کو غفلت سے پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دیں، اس لیے ہم آپ کی حفاظت میں مشغول رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم منافقین. سورت نمبر 8 اور پہلی آیت ہے یہ. لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 43 اور تیسری قسط. نیکسٹ ہوگا ہمارا ہیڈنگ اسلامی لشکر مدینے کی راہ میں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. مجھ کو تیری رضا کا جو سایہ ملے دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ. میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا رضا فاطمہ. میری مشکل میں شیر خدا آ گئے المدد یا خدا المدد یا خدا المدد یا خدا جب کہا فاطمہ. شان تیری سیدی کرے کیا بیاں، تو کجا من کجا تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ. تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ. وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ.